مفتی صاحب آج آپ سے پوچھوں گی کہ اس موقع پہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے آپ سب سے پہلی احادیث اور کچھ قرآن کی آیات اہل بیت کے حوالے سے عرض کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم 13 سال مسلسل کفار مکہ و مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سہنے کے بعد شاب ابی طالب کی گھاٹی میں 2 سال یا 3 سال رہنے کے بعد، اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مدینے میں آنے کے بعد بھی اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی خوشی بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے گھر سیدہ خاتون جنت کے آستانہ مقدسہ پر، وہ مقدس آستانہ جس کو دیکھ کر فرشتے سلام کرتے ہیں، اس مقدس آستانے پر آج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کی صحیح روایات کے مطابق آج آپ کی آمد ہوئی۔ اور ذرا بیٹا آپ اس بات کو ذرا تصور کریں نا کہ وہ غم اور وہ مشکلات اور وہ مصیبتیں وہ ساری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام برداشت کرنے کے بعد جب ایک خوشی سامنے آتی ہے سبحان اللہ۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی قلبی کیفیات کیا ہوں گی بالکل کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود جاتے ہیں۔ ہم حدیثیں پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھنے کے بعد ہم اس کا جو پس منظر ہے اس پر غور نہیں کرتے ٹھیک ہے کہ بالکل۔ نبی پاک علیہ السلام خود جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ علی میرے بیٹے کو لاؤ نا۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ کتنا میٹھا جملہ ہے اور کئی بار کتنا احادیث میں پیارا جملہ ہے۔ نہیں پہلے دن کی بات کر رہا ہوں، وہ تو بعد میں اور تو کئی بار میرا بیٹا بعض نے فرمایا ہاذا ابنی ہاذا ابنی ہاذا ابنی، اور یہاں تک فرمایا ان ابنی ہاذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہ مولا علی کے لیے صرف اتنا فرمایا سید العرب، لیکن ان کے لیے مطلق فرمایا ان ابنی ہاذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ سبحان اب وہ دیکھیے نا کیسا منظر ہوگا، نبی پاک نے کہا کہ علی میرے بیٹے کو لاؤ۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ جل کریم لاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے خود گھٹی دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ زبان مبارک چسواتے ہیں۔ بالکل یہ وہ مبارک زبان ہے کہ جس کا رشتہ رب کائنات نے حوض کوثر سے جوڑ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن رضی اللہ عنہ وردہ عنہ میرا عشق یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اگر قیامت تک پانی نہ پیتے آپ کو پیاس نہ لگتی۔ اللہ اکبر۔ چہ جائے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ وردہ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ جی امام حسین رضی اللہ عنہ وردہ عنہ پیاسے چلے گئے، نہیں آپ پیاسے نہیں گئے، ہوندی قوت زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی، دنیا تو پیاسے ٹل گئے، دی دنیا دے سائیں۔ وہ پیاسے نہیں گئے، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہوا، بہت خوبصورت۔ امام حسین پیاسے نہیں گئے بلکہ امام حسین نے نبی پاک علیہ السلام کی جو زبان مبارک چوسی تھی، امام حسن نے جو نبی پاک کی زبان مبارک چوسی تھی، وہ سمجھے کہ انہوں نے حوض کوثر کے جام پی لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ علی بتاؤ نام کیا رکھا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ کیسا منظر ہوگا کہ نانا جان خود پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا نام رکھا ہے۔ اب مولا علی کی طبیعت چونکہ جنگی طبیعت تھی، آپ جنگوں سے محبت کرتے تھے کیونکہ علی کی گھٹی میں جنگ تھی۔ وہ ابن عبد ود نے مولا علی سے پوچھا نا کہ یہاں پر صرف تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر ایک بات کروں، مولا علی کو کہا نا کہ میں جو ہے نا فلاں قبیلے میں پلا بڑا، میں فلاں قبیلے میں تلواریں چلاتا رہا، فلاں قبیلے میں نے نیزہ بازی سیکھی، میں نے فلاں قبیلے کی عورتوں کا دودھ پیا اور اب میں شیر بن گیا۔ مولا علی نے فرمایا بڑی دیر کے بعد شیر بنا ہے؟ اس نے کہا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے مجھے پیدا ہی شیر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اتنے عرصے کے بعد شیر بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مولا علی کی طبیعت میں چونکہ جنگ تھی بالکل۔ تو تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، اچھا اعلان جنگ۔ ٹھیک ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی نہیں، اس کا نام میں رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حسن ہے۔ حسن کا مطلب ہے کہ وہ خوبصورت پھول کہ جس سے خوبصورت پھول پوری کائنات میں اور کوئی ہو ہی نہ۔ سبحان اللہ۔ تمام مصادر اسلام کے اندر جتنی بھی اسلام کی سیرت نگاری کی امام حسن کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، دعا بیٹا یہاں پر میں آپ کو آج ایک ایسی بات عرض کرنے لگا ہوں
کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج سے پہلے ناظرین نے بھی نہیں سنی ہوگی. میرے مولا امام حسن کی جو ولادت ہوئی ہے, امام حسن کی ولادت اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی دنیا میں آمد, اس کو ایکول قرار دیا گیا ہے. وہ کہ کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام کی آمد جب ہوئی تو آپ علیہ السلام کے جسم مقدس پر جو نجاست کے اور آلائش کے کوئی بھی اثرات نہیں تھے. آپ علیہ السلام کو سرما مبارک لگا ہوا تھا, اللہ, آپ علیہ السلام کی ناف بریدہ تھی, سبحان اللہ, اور ختنہ مبارک آپ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہوئی تھی. اللہ اکبر. اور امام حسن کی سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب میرے مولا امام حسن کی ولادت ہوئی ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ بھی اسی طرح دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے, کیا اسی وجہ کہنے, سے میرے کیا آقا شان صلی ہے. اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا نا, دیکھیں نا, آپ سوچیں نا ذرا, ایک تصور باندھیں کہ ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا آف ایئر کہ مفتی صاحب یہ کون سی خوشبو ہے, جی 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 آپ نہیں پہچانتی تھی, آپ نے نام پوچھا. جی 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 اگر میں نے گلاب لگائی ہوتی تو آپ کہتی کہ گلاب ہے, جی اگر میں نے چمبیلی لگائی ہوتی یا ٹی روز لگائی ہوتی یا کوئی اور خوشبو لگائی ہوتی, جی. لیجنڈ وغیرہ, تو اس کو چونکہ آپ پہچانتی ہیں آپ جی کے. جی. لیکن نبی پاک علیہ السلام امام حسن اور امام حسین کو سونگ کر کہتے کہ بیٹا مجھے تم دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اب اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ چونکہ یہ دونوں شخصیات جنت کی شخصیات ہیں, بالکل اور آگے سردار چل ہے. کے, اور ہم تو اس عشق کے قبیلے کے لوگ ہیں. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ کہتے ہیں عشق نام کے ہوتے تھے ایک بزرگ, نہیں ہوتے نہیں تھے, ہم اس بات کے قائل نہیں. کہتے ہیں عشق نام کے ہوتے ہیں ایک بزرگ, ہم لوگ مرید اسی سلسلے سے ہیں. سبحان تو اللہ, بے بہرحال شک. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جو ان کو سونگتے تھے اور سون کر فرماتے تھے کہ تم دونوں سے مجھے جنت کی خوشبو کیا آتی ہے. منظر ہوتا ہوگا, کیا بچوں منظر کو ہوتا ہوگا. چوما جاتا ہے, بچوں کو بوسے دیے جاتے ہیں, بچوں کو اٹھایا جاتا ہے, بچوں کو سونگا نہیں جاتا. صحیح بات. چونکہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم بھی جنت میں سے تشریف لائے تھے. یہاں پر میں اپنے اس کی بات کر دوں, آپ علیہ السلام اس خوشبو کو جب آپ چاہتے تھے کہ مجھے وہ خوشبو دوبارہ اس کا احساس ہو, اللہ, تو آپ علیہ السلام جنت کی اس خوشبو کا احساس حاصل کرنے کے لیے کبھی مولا حسن کو سونگتے تھے صدقے اور جاؤں, کبھی مولا حسین کو سونگتے تھے. صدقے جاؤں. اور پھر یہاں تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا, ایسے دیکھیے یہ نسائی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے, حدیث کا نمبر 1109 ہے, اور حضرت ابو بریدہ عبداللہ بن بریدہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ایسے امام حسن کو اٹھایا ہوا اور اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابی, یہ بات یاد رکھنا, میں اس سے محبت کرتا ہوں, میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے یہ حدیث مبارکہ, میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور پھر ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا, یوں یہ فرماتی کہا کہ آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد پھر دعا کر رہے کہ اے رب العالمین کہ تو ان دونوں سے جو ان دونوں سے محبت کرے اور ان کے اما ابا سے محبت کرے, اے پاک پروردگار ان کے محبوں سے بھی تو محبت فرما. سبحان اللہ. یہاں پر میں مستدرک کی ایک حدیث سناؤں گا, بس ایک میں اپنے تھوڑا سا, وہ کہتے ہیں نا جب عشق اہل بیت بولتا ہے تو وہ خاموش نہیں خون ہوتا, جوش مارتا ہے, وہ بالکل خاموش نہیں ہوتا. میرے ساتھ بھی یہی ہوا انٹرو عشق میں. اہل بیت اگر قیامت تک میں آپ کو کہوں کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ زندگی دے دے, بڑا قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو قیامت تک زندگی دے دے اور اس کو یہ چھوٹ دے دے کہ جب تک تیری زندگی ہے تو اہل بیت کے عشق میں بولتا رہے, قیامت آ جائے گی اس کا بولنا ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے عشق میں بولنے کی ایسی برکت رکھی ہے. اللہ. بلکہ میں یہ بات عرض کر دوں, بس آخری بات عرض کر دوں کہ جو لوگ اہل بیت کے عشق میں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دہن میں خوشبو عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل بیت کا عشق کا, اہل بیت کے عشق کا وہ مقام دے دے جس کے وہ حقدار ہیں.